لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجة الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيامنا يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے معیار محبت قرار دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی اور اتباع کو. جس کسی نے بھی پیغمبر کی پیروی کی اور پیغمبر کی اتباع کی تو پروردگار عالم کا وہ محبوب ہے. جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ پالنے والے کوئی شناخت کوئی پہچان جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے کہ تیری نظر میں محبوب کون، جو معیار قرار دیا جا سکے، میزان قرار دیا جا سکے کہ تیری نظر میں محبوب کون. اس سلسلے میں میں نے کل آپ کی خدمت میں 4 باتیں جناب موسیٰ اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان کی گفتگو کی 4 حصوں میں سے 3 حصے کی طرف اشارہ کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہماری نظر میں محبوب وہ ہے، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس کو میں اپنی نگاہ میں محبوب قرار دیتا ہوں واجبات کی توفیق عنایت کرے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ جس کو میں محبوب بناتا ہوں جو میری نظر میں باعزت ہوتا ہے اس کو میں حرام سے بچا لیتا ہوں. تیسری چیز جس کی طرف سرسری اشارہ کر دیا تھا میں نے کہ تیسری پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں مسکینوں غریب کی محبت ڈال دیتا. چوتھی چیز رہ گئی تھی جسے آج کی اس تقریر میں بیان کرنا ہے. تو اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت
محبت کا عنوان یہ ہے اس کی نظر میں کہ وہ 4 چیزیں انسان کے لیے فراہم کر دیتا ہے۔ اب ایک چیز یہ کہ جب اللہ کسی کو دوست رکھے حرام سے بچا لیتا ہے، یہ حرام سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک آسان طریقہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ وعلیکم السلام۔ اور وہ آسان طریقہ کیا ہے جو معصوم نے بیان فرمایا ہے؟ آسان طریقہ، بے حد آسان طریقہ کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ دیکھیے گناہ ایک وائرس کا نام ہے۔ جب گناہ ایک وائرس کا نام ہے تو آپ حضرات اپنے کمپیوٹر میں وائرس، اینٹی وائرس لگائے بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے اپنے یہاں اینٹی وائرس لگا دیا ہے تو خدا نے جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے اس کے لیے تو کوئی اینٹی وائرس بنایا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے اس نظام کے لیے اینٹی وائرس بنایا ہے۔ کہا جیسے تم نے اپنے اس سسٹم کے لیے اینٹی وائرس رکھا ہے، ہمارے یہاں بھی ایک اینٹی وائرس ہے، اگر اس کو تم یوز کرو گے، استعمال کرو گے تو اس سے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ وہ کون سا ہے سسٹم جس کو معصوم علیہ السلام نے بتایا، اور جتنے بھی ہمارے اس وقت سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سب کے لیے بہت آسان ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ۔ اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو سجدے میں جانے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگر تم نے آیت الکرسی سجدے میں پڑھ لی تو تمہارے لیے گناہوں کے مواقع آئے کہ ضرور، لیکن اللہ تم کو وہاں سے بچا کے نکال لے۔ تو مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اگر مواقع سے کوئی بس نہیں، جنت تھوڑی ہے، یہ تو بالکل ہی دنیا ہے، اور عربی اعتبار سے دنیا دنی کا مؤنث ہے دنیا، یعنی بالکل پس جگہ ہے۔ بس جب پس جگہ کہیں کے اوپر بلند ہو، وہاں کے اوپر جو نیچے جو گڈھا ہے تو جتنا بھی پانی اوپر سے برسے گا وہ سب اسی گڈھے ہی پہ تو جائے گا۔ تو دنیا تو ایک دنی کی جگہ ہے، ایک پس جگہ ہے۔ جب پس جگہ ہے تو جتنی بھی برائیاں سب اسی جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مذمت اور اس دنیا کی سب سے زیادہ ذلت یہی ہے۔ حضرت نے فرما دیا تو اب اس کے بعد تو آدمی کا ذہنی کھل جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا کے علاوہ کہیں کے اوپر من حوانی دنیا، اس دنیا کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے علاوہ اللہ نے جتنی دنیا بنائی ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی سوائے دنیا کے۔ اس دنیا میں من حوانی دنیا، یہ دنیا ایسی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ تو اگر آدمی سجدے کے اندر جائے اور سجدے میں جانے کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھ لے تو آیت الکرسی کا فیض یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کے جھرمٹ میں بھی اگر رہے گا تو بچ جائے گا، گناہوں کی جھرمٹ میں بھی ہے تو بچ جائے گا۔ تو آدمی کو گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین راستہ جو معصومین علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ سجدے میں آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اور اگر نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر نہیں رہ گیا بھائی، سب کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اچھے موبائل ہیں، تو اب اس کے اندر ساؤنڈ سے لگا دیے اور سولو رفتار میں اس حصے کو آپ پڑھتے جائیے، سب کو سجدے میں رکھیے، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا مجھے آتا نہیں ہے، قرآن نہیں آتا ہے، آیت الکرسی نہیں آتی ہے، نہیں آتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب تو آپ کے پاس سارا سسٹم ہے، جتنی سہولتیں ہیں سولو کی اسپیڈ پر لگا کے اتنے حصے کو وہ دھیرے دھیرے وہ موبائل بولتا جائے گا، آپ سجدے میں پڑھتے جائیے۔ اور یہ یاد رکھیے آدمی کو اچھی چیزیں بہت جلدی، خوشگوار چیزیں بہت جلدی اس کے مزاج کو گوارا ہو جاتی ہیں۔ یہ 2-4 دن اگر اس نے یہ عمل انجام دے دیا تو یاد رکھے خود بخود آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یاد نہیں مشکل ہے، کوئی سنسکرت تھوڑی ہے، سنسکرت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے مزاج اور ہمارے روح کے اعتبار سے بنایا ہے۔
آج تک پانی پینے میں کسی کو زحمت ہو رہی ہے؟ پانی پینے میں کسی کو زحمت نہیں ہو رہی ہے۔ جب پانی پینے میں زحمت نہیں ہو رہی ہے تو قرآن بھی تو آب حیات ہے۔ قرآن جب آب حیات ہے تو اس کے استعمال میں کہاں زحمت ہوگی؟ ایسا اللہ پڑھے محمد اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اسے 4 چیزیں اسے عنایت کرتا ہے۔ اس کو بقیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حرام سے بچا لیتا ہے، تو حرام سے بچانے کے حرام راستے ہیں۔ آدمی میں قوت ارادی ہونی چاہیے۔ قوت ارادی اگر ہے تو آدمی اپنے کو حرام سے بچا لے گا، قوت ارادی نہیں ہے تو حرام سے بچا نہیں سکتا۔ آپ کا ارادہ یہ ہے، بہت گہری نیند سونے کے لوگ آتی ہیں، لیکن جس دن سفر کرنا ہے، ٹرین کی ٹائمنگ ہے، اس دن کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ یعنی قوت ارادی اٹھا دیتی ہے۔ یعنی ہم ہر روز سو رہے ہیں 9 بجے دن تک، لیکن جس دن ہم کو سفر کرنا ہے، ہمارا 7 بجے کی ٹرین ہے، اس دن اٹھ گئے۔ کیوں اٹھے؟ قوت ارادی نے اٹھا دیا، پیسوں کی محبت نے اٹھا دیا، سفر چھوٹ نہ جائے، ٹکٹ ضائع نہ چلا جائے۔ یعنی اگر مادی ذرا سی محبت آتی ہے تو آدمی اپنے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آخرت کا سودا ہے تو وہاں کے اوپر بدرجہ اولا آدمی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ایسا محمد تیسری چیز جو اللہ کے محبوب بندوں کی ہے کہ غریبوں کی اور مسکینوں کی محبت آ جاتی ہے۔ حدیث میں لفظ مسکین کی محبت آ جاتی ہے۔ اب اشارہ کرو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے سکون بھی بنا ہے، اسی سے سکن بھی بنا ہے، ساری چیزیں اسی مسکین، وہی ایک روٹ ہے، وہی ایک مادہ ہے، اسی سے ساری چیزیں یہ بنی ہیں۔ مسکین وہ ہے جو کہ اپنے ضروریات کو پورا نہ کر سکے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ جو اپنی ضروریات کو ٹھہرا ہوا ہے، چاہتا ہے، یعنی بہت سے ایسے افراد ہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں، لیکن چندہ دینا چاہتے ہیں مگر دے نہیں پاتے۔ کیوں نہیں دے پاتے؟ چونکہ اتنی حیثیت نہیں ہے، تو مسکین اس کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک آیت کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا۔ اللہ قرآن میں فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید کا اللہ کی محبت میں مسکین کو کھلا دیتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا دور آج شروع ہوا ہے اس دور میں، لیکن عزیزان گرامی 1400 سال پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا، در اہل بیت سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ عزیزان گرامی، آنے والا ہم نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ ذرا اگر آگے ادھر آ جائیں تو آنے والوں کے لیے بھی جگہ ہو جائے گی، اور اگر پیچھے والے حضرات بھی آگے بڑھ جائیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ وہ فرشتے آئے تھے در فاطمہ زہرا کو مسکین یتیم اسیر بن کے وہ فرشتے آئے تھے۔ تو جب فرشتے آئے تھے تو عزیزان گرامی یہ فرشتے خود تو روٹی کھائیں گے نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کی غذا تو تسبیح ہے، ان کی غذا تو تحلیل ہے، مگر فرشتے آئے تھے تو فرشتے روٹی لے کے گئے۔ اب اللہ بھی تو ایک ہی دنیا کا مالک نہیں ہے، رب العالمین ہے، نہ جانے کہاں کہاں کے اوپر اس کے کھانے والے موجود ہے۔ معلوم ہوا دل فاطمہ سے روٹی لے کے فرشتے گئے، نہ جانے کس دنیا کے بھوکوں کو کھلا دیا۔ تو عزیزان گرامی، ایکسپورٹ امپورٹ اس زمانے کی چیز نہیں ہے۔ در اہل بیت کے اوپر روٹیاں پہلے ہی سے اٹھی اور نہ جانے کس دنیا کے بھوکوں کو اہل بیت نے کھلا دیا۔ تو مسکین
کو کھلا دینا. کہ اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں مسکین سے محبت ہے. اس کے بعد آخری چیز جو کل نہیں بیان کی تھی، جناب موسیٰ کے جواب میں اللہ نے کہا ہے موسیٰ یاد رکھو مجھے محبت ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں حاکم ظالم سے نفرت پائی جا رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کے دل میں حاکم ظالم سے نفرت پائی جا رہی ہو. اگر حاکم ظالم سے نفرت پائی جا رہی ہے تو اللہ کا بندہ ہے. اور اگر حاکم ظالم سے نفرت نہیں پائی جاتی، دیکھیے نفرت کا مسئلہ یہ کہ نفرت ہر چیز میں پائی جاتی ہے. کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جہاں نفرت نہ پائی جائے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نفرت نہ پائی جائے، بس نام بدلا ہوا ہے، الگ الگ نام ہے. دیکھیے زمین کے اوپر یا پانی گرا دیجئے جذب کر جائے گی زمین، پانی کو خون پر گر جائے اگر جذب نہیں کرے گی، جذب خون کو جذب نہیں کرے گی. معلوم یہ ہوا کہ زمین میں بھی کچھ کے قبول کرنے کی عادت ہے، کچھ کے رد کر دینے کی عادت ہے. زمین کے اندر عادت ہے کچھ کو قبول کرے گی کچھ کو رد کر دے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کے اندر ہی یہی چیز ہے، یہی حال. آپ دیکھ لیں جانوروں کو بھی ہے. آپ جانور کے ساتھ بکری کے سامنے پتا رکھ دیجئے کھا جائے گی، گوشت کی ڈلی رکھ دیجئے نہیں کھائے گی. معلوم اس کے یہاں بھی کچھ چیزوں کے قبول کرنے کی عادت ہے، کچھ کو رد کر دینے کی عادت ہے. تو نفرت ہر جگہ پائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ نفرت نہیں پائی جاتی. اب اگر کوئی ایسا ہو جائے تو کہے کہ صاحب نہیں نفرت تو نہیں، یہ وہ کرنے سے نفرت نہیں، حقیقت نفرت ہے، نفرت ہے. عزیزان گرامی آج بہت سی دنیا کی ایک اکثریت وہ ہے جو قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہی ہے، مقتول کو بھی رضی اللہ کہہ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہو مقتول بھی رضی اللہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. قاتل اور مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہوگے، یا قاتل ہوگا یا مقتول ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ توبہ کر لی ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو، مان لیتا ہوں توبہ ہو سکتی ہے. لیکن ہم تو قابیل کو جناب قابیل رضی اللہ عنہ کہیں گے، کسی کو برا تو نہیں لگے گا؟ قابیل کو کہیں گے جناب قابیل رضی اللہ عنہ، آپ کو برا لگے گا؟ وہاں راضی کہا کیوں نہیں آپ جو ہے ان کے لیے راضی ہوتے؟ کہ نہیں قتل تو ثابت ہے نا، کہ بھائی کا قتل کیا تھا وہ ثابت ہے، لہذا جو چیز ثابت ہے اب توبہ ثابت نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی لمبی لمبی عمریں پائی تھی، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی لمحے میں توبہ کر لی ہو. جو اگر توبہ ثابت نہیں ہو رہی ہے قتل ثابت ہے تو معلوم ہے جو چیز ثابت ہے وہ مقدم کی جائے گی، جو ثابت نہیں ہے وہ مقدم نہیں کی جائے گی. جو علی کے مقابلے میں آیا علی کا مخالف تو ثابت ہے، توبہ ثابت نہیں ہو رہی ہے. سلام علی محمد یہ کہنے کا انتظام ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہے، ہو سکتے سے کیا مراد ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہیں کے اوپر ایک صاحب ملے محرم سے پہلے، ذرا آپ کے ادھر آ جائیں، ذرا ایک سلام پڑھ دیں محمد کہیں کو ایک صاحب ملے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار، کچھ عقیدے کے بیمار ہوتے ہیں. تو کہیں مجھے ایک صاحب ملے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کے سامنے کسی نے عید دیا، انہوں نے کہا میں سائنس کا مریض ہوں، نہ مجھے خوشبو کا پتہ چلتا نہ مجھے بدبو کا پتہ چلتا. یعنی اگر کوئی سائنس کا مریض ہے تو اسے نہ خوشبو پتہ چلتی ہے نہ بدبو پتہ چلتی ہے. جس طرح سائنس کے مریض کو خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی کچھ عقیدے کے سائنس میں مبتلا ہے کہ میں قاتل و مقتول کے درمیان سلام علی محمد یہ وہ افراد ہیں جن کو عقیدے کا سائنس ہو گیا ہے. یہ ہر مسلمان رضی اللہ کہیں گے، کہا وہ بھی رضی اللہ ہے جو جمل میں آیا، وہ بھی رضی اللہ ہے جو مقابل جمل میں آیا، وہ بھی رضی اللہ ہے جو صفین میں آیا، وہ بھی رضی اللہ ہے جو مقابل صفین میں آیا. تو
ہوتا، معتدل ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ قاتل کس کو کہتے ہیں اور مقتول کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد جناب موسیٰ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جن کے دلوں میں نفرت نہیں پائی جاتی، جن لوگوں کے دلوں میں حاکم ظالم سے نفرت نہیں پائی جاتی، ہم ان کو دوست نہیں رکھتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ ظالم سے نفرت کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی برملا کہیں گے تو اذیتوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ توضیح الوسائل میں لکھا ہے، توضیح الوسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں رکھتا اور ناصری اور خارجی ہو گیا ہے تو اس کا حکم توضیح الوسائل میں بیان کر دیا گیا، لیکن ہر جگہ اس کو آپ نافذ نہیں کر سکتے، حالات کو دیکھ کے اسے نافذ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی ظالم کی مذمت برملا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے، اور تاریخ کہتی ہے دریائے نیل سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ عبور کر گیا۔ وہ تعالیٰ تم کو وہ سارے نفرے قرآن مجید میں جو بیان کیے اصحاب موسیٰ کے سارے نفروں کے بعد وہ آخرکار 12 راستے بنے اور دریا کے اس پار پہنچ گیا جناب موسیٰ کا چھوٹا موٹا چاہنے والا لشکر اس پار پہنچ گیا۔ اب جب اس پار لشکر پہنچ گیا، دریا میں راستہ تو بنا ہی ہوا تھا، فرعون تعاقب کر رہا تھا، پیچھے آ رہا تھا۔ اب جب پیچھے آ رہا تھا تو اصحاب موسیٰ کو یہ فکر ہوئی کہ ارے یہ پھر دریا سے بھی عبور کر جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے اطمینان دلا دیا تھا جناب موسیٰ کے لیے کہ ان ربی معی، گھبرا بھی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ عبور کرتے 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 جب بیچ دریائے نیل میں پہنچا ہے لشکر فرعون تو بس لہروں نے گلے ملنا شروع کر دیا، بس لہریں گلے ملی، کام ختم ہو گیا، سب ڈوب گئے، غرق فرعون ڈوب گئے دریا کے اندر، فرعون کا لشکر ختم ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ کا لشکر تو نکل ہی چکا تھا، یاد رکھیے، بھولیے گا نہیں تو کیا کر رہا، ظالم سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ اب وہ نکل گیا، جب نکل گیا جناب موسیٰ کا لشکر تو ایک جناب موسیٰ کا صحابی، ایک لفظ کی توجہ کا کام ہوں کہ جناب موسیٰ کا ایک صحابی اب تو دریا کے کنارے ہے، دریائے نیل کے اس پار بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن وہ آیا کہ دیکھیں تماشا دیکھنے آ گیا۔ یعنی صحابی کی مزاج میں تماشا دیکھنا ہوتا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ وہ آیا کنارے، دریا کے کنارے آیا اور آ کے تماشا دیکھ رہا تھا، اور جب دونوں طرف سے لہریں ٹکرائی ہیں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے جب لہریں ٹکرائی ہیں تو لہر نے اتنا زور سے لہر آگے بڑھی کہ کنارے تک پہنچ گئی۔ جب کنارے تک پہنچی تو وہ صحابی جو تماشا دیکھ رہا تھا، لہر نے اسے بھی کھینچا اور ڈبو دیا۔ جناب موسیٰ کو بہت غلط ہوا کہ ہمارا ساتھی بچ کے نکل آیا پھر بھی ڈوب گیا۔ سنیے گا، اب اس واقعے سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ نبی کے ساتھ رہنا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ ہو جانا صحابی ہے، موسیٰ کا صحابی ہو کر کے نہ بچ سکا تو اب معیار تو معلوم ہو گیا کہ ہر صحابی بچتا نہیں ہے، وہ صحابی بچے گا۔ اب آگے والا جملہ سنیے، اب جناب موسیٰ کو بہت افسوس ہوا، اور جب افسوس ہوا تو اپنی شکایت کس سے کرتے، حال دل کس سے بیان کرتے، کہا پہلے والے یہ تو بچ کے چلا آیا تھا، یہ مجھے بڑا اللہ میرا ساتھی میرا صحابی میرے ساتھ رہنے والا وہ ڈوب گیا، اور کیا وجہ ہوئی کہ یہ ڈوب گئے تو بچ گیا تھا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ اس لیے بھی ڈوبا یہ چونکہ یہ فرعون کے ظلم کا اظہار اگر زبان سے نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم دل سے اظہار نفرت کرتا، اس نے دل سے بھی اظہار نفرت نہیں کیا، لہذا ڈوب گیا۔ جو ظالم کے ظلم پر
اظہار نفرت دل سے نہ کرے وہ ڈبو دیا جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی ہو کے ڈبو دیا گیا، اگر کوئی خود ہی لکڑی لے کے چلے فاطمہ پر چلا آئے تو اب بچائیے، یہ صحابی بچے گا کیسے؟ بچ تو نہیں سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظالم کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ظالم کی طرف اظہار نفرت کرنا چاہیے، بچ نہیں سکتا ظالم کی طرف سے نفرت۔ اور امیران کرام جب ظالم ہے جب موقع ملے گا تو اظہار نفرت کرے گا۔ اب میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں؟ دشمن سمجھ رہا ہے کہ زنجیر پہنا دی سید سجاد، دشمن یہ سمجھ رہا ہے زنجیر پہنا دی سید سجاد کو، خدا کہہ رہا ہے کہ امامت آزاد ہے، خدا کہہ رہا ہے امامت آزاد ہے، زنجیر امامت کو نہیں پہنائی جا سکتی ہے، امام کو پہنائی جا سکتی ہے، امامت کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، جب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام شام کے دربار میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جمعے کا دن امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں گڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقع خاردار ہے۔ جمعے کا دن ہے، یزید محراب میں بیٹھا نماز پڑھ رہا، محراب میں یزید بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھانے کے لیے، وقت نماز ہے۔ سارے شام کے عمائدینوں، بڑے بڑے نمائندے، قبیلوں کے سردار، دوسرے ملکوں کے سفیر، سب مسجد کے اندر بلا لیے گئے ہیں۔ اور ایسے موقع کے اوپر ایک خطیب جاتا ہے، خطیب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خطیب کہہ رہا ہوں، خطیب جاتا ہے، تمام کے لفظوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ایک خطیب جاتا ہے منبر کے اوپر اور اس نے بنی امیہ کی فضیلت و فضائل و خصوصیات میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس نے جتنے بھی تعریفیں کرنا تھی سب اس نے کر لی۔ جب اس نے ساری تعریفیں کر لی تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا بیسل خطیب، امام فرمانا بیسل خطیب تو بدترین خطیب ہے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ ایک بات یہی کو اوپر ترجمہ بعد میں کروں گا، منبر کی ضرورت واقعہ کربلا سے پہلے فقط جمعہ ہوا کرتی تھی، منبر کی ضرورت فقط جمعہ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد مگر واقعہ کربلا کے بعد منبر کی ضرورت جگہ جگہ ہو گئی۔ واقعہ کربلا سے پہلے منبر کی ضرورت نہیں تھی، صرف جمعے کے لیے خطیب کو منبر چاہیے تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد منبر کو جگہ جگہ ضرورت پڑ گئی۔ آج یہ واقعہ کربلا کا فیض ہے کہ منبر ہر جگہ پہنچ گیا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں منبر نہ پہنچا ہو۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کے بعد منبر کی حفاظت بھی سید سجاد کی ذمہ داری تھی۔ بیمار کربلا کی ذمہ داری ہے منبر کی بھی حفاظت کرے، اور منبر کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے یاد رکھے گا میری ایک جملے کو کہ امام کی ذمہ داری ہے منبر کی حفاظت کرے۔ جب امام کی ذمہ داری منبر کی حفاظت کرے تو منبر کن کو اور کن لوگوں کو ملنا چاہیے امام طے کر رہے ہیں۔ اسی دربار یزید میں امام نے خطیب سے کہا بیسا خطیب تو بدترین ذاکر ہے، بدترین خطیب ہے، اس طرح مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ ارے تو نے خالق اور رب کو ناراض کر کے بنی امیہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ اب یہاں کو بڑے امام نے فرمایا کہ مرضات المخلوق، تو نے لوگوں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کر دیا۔ یعنی امام نے دربار یزید میں منبر کی شناخت
خدا کو راضی کیا جا رہا ہو، بندوں کو راضی نہ کیا جا رہا ہو۔ امام نے فرما دیا وہ ممبر ہونا چاہیے۔ اب آئیے، کہا تو نے تو خدا کو ناراض کیا اور انہیں امیہ جیسے صفان کو تو نے راضی کیا، خوش کیا، تو ممبر سے عوام کو خوش نہیں کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے۔ یہ سید سجاد کا پہلا خطبہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا دربار یزید میں۔ اول یا تو ابھی امام مخاطب ہوا اس سے، خطیب سے مخاطب ہوا، اس کے بعد سے یزید کی طرف رخ کیا، کہا یزید مجھ کو اجازت دیا اسد هذه الآوات واتکلم بکلمات فیہ رضا اللہ ورسولہ ونافع للناس۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ تھا۔ ایک سال آپ پڑھتے محمد مگر جی لگا کہ سلوات نہیں ہو رہی۔ اب امام نے فرمایا اسد هذه الآوات وتکلم بکلمات فیہ رضا اللہ ورسولہ ونافع للناس۔ اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں بھی آواز کا ترجمہ بھی نہیں کروں۔ اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں بھی کچھ ایسی گفتگو کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور اس کے رسول کی خوشی ہو اور لوگوں کے لیے مفید ہو۔ نافع للناس یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے 3 قید لگا دی کہ ایسی تقریر کرنا چاہتا ہوں جس تقریر سے خدا خوش ہو جائے، رسول راضی ہو جائے اور عوام کے لیے فائدہ بخش ہو۔ نافع للناس یہ امام نے فرمایا۔ اب یزید پہچانتا ہے، یزید پہچانتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس لیے کہ میدان کربلا میں جب امام حسین نے پانی مانگا جناب علی اصغر کے لیے تو اس نے کیا کہا تھا، کہا اور ملا ان کے کلام کو پتہ کر دو، اس لیے کہ یہ جب بولنے لگیں گے تو پتھروں میں جوانی آ جائے گی اور پتھروں میں قوت کلام آ جائے گی، پتھر پگھلنے لگیں گے، یہ وہ بولنے والے ہیں۔ تو معلوم تو تھا کہ اہل بیت جب بولتے ہیں، یزید سے کہا مجھے بولنے کی اجازت دے، یزید پہلے تو ہی کر رہا تھا، اس نے کہا ان کو اجازت نہیں ہے۔ محراب میں بیٹھا ہوا یزید، محراب میں بیٹھا ہوا یزید، بھولیے گا نہیں، ظالم سے اظہار نفرت کرنا ہے، جب ممکن ہو جائے تو ظالم سے اظہار نفرت کرنی چاہیے۔ اب چوتھے امام نے جب اجازت مانگی، یزید اجازت نہیں دیتا، جب اجازت نہیں یزید نے دی تو مجمع نے آواز دی، ارے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، کمر میں لنگر ہے اور ماں بہنوں کا قافلہ ہے، جو ہی ان کا حوصلہ پست ہے، یہ بولیں گے کیا؟ ارے انہیں اجازت دے دے۔ اب امام علیہ السلام جب فرما رہے کیا فرما ان اسد هذه الآباد، دیکھیے اس کا نام ممبر ہے، اس کا نام ممبر ہے، لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ان اسد هذا المنبر، امام نے کہا ان اسد هذه الآباد، میں اس لکڑی کے ٹکڑوں پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام نے دربار یزید میں بیان کر دیا اگر ممبر سے خدا اور رسول کے لیے باتیں نہیں ہو رہی ہے تو اسے ممبر نہ کہنا، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوگا۔ امام نے فرمایا اسد هذه الآباد، میں اس لکڑی کے ٹکڑے میں اس لکڑی کے ٹکڑے پر آنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام نے اسے ممبر نہیں کہا بلکہ لکڑی کا ٹکڑا کہا۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ظالم سے اظہار نفرت واجب ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ مجلسیں اور مجلسوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ نہیں، مجلسوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی ہے، یہ مجلسوں کی تعداد جو کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، عزیزان گرامی ابھی فلسفہ مجلس سمجھے نہیں ہے، یہ مجلس کی تعداد نہیں ہے زیادہ بلکہ ظالم سے اظہار نفرت کے مواقع زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ اظہار نفرت کے مواقع ہیں، یہ جتنی مجلسیں بڑھیں گی اظہار نفرت کا طریقہ، اظہار نفرت کے راستے بڑھیں گے،
یعنی ہم ہی تو ایک قوم دنیا میں ایسے ہیں جو ظالم سے اظہار نفرت کر رہے ہیں. ہم نے ظالم کو کبھی رضی اللہ نہیں کہا, ہم نے کبھی نہیں کہا ظالم کو رضی اللہ. یعنی ہمارا یہ عمل مجلسیں اور ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے تاکہ ظالم سے اظہار نفرت کا عنوان پیدا ہو. عزیزان گرامی, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت نے فرمایا میں اس لکڑی کے ٹکڑے پر بولنا چاہتا ہوں, خطبہ امام نے دیا, اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, غلام کی لت بڑی عام ہے نہیں عام ہے. غلام آج کل جو غلام ہے مگر ذہنی غلام ہے. آج عملی طور سے غلام نہیں ہے, ذہنی طور سے غلام ہے. اور جب ذہنی طور سے آدمی غلام ہوتا ہے تو بڑی طاقتوں کو چائے ہوئے کے پلاتا ہے. ذہن آپ کے پہنچ گئے. تو جب آدمی ذہنی غلام ہے, آج ذہنی غلام انسان ہے, سامراج کا آج غلام ہو گیا ہے. عزیزان گرامی, امام محمد تقی علیہ السلام غلام کی تعریف کی ہے کہ غلام کتنے ہوتے ہیں, اس میں ایک غلام امام نے بیان فرمایا ہے. وہ کون سا غلام ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ من اصغى الى ناطق فقد ابدا. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی صلاۃ بھیجنا بھیجی والے جو ادھر باہر بیٹھے وہ تو دے ہی نہیں رہے صلاۃ. میں تو سبھی کو دیکھ رہا ہوں کہ کون صلاۃ بھیج رہا ہے. امام نے فرمایا, امام محمد تقی علیہ السلام نے جو ہمارے نوے امام ہیں, ہم تو ان کو شکا بنانے والے تھے تاکہ مجمع کا مزاج تو دیکھیں کہ آیا مجمع کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن پہلے ہی بول دیا کوئی کہ نوے امام ہیں. تو عزیزان گرامی, امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اصغى الى ناطق فقد ابدا. اگر کسی نے کسی مقرر کی تقریر کو سنا تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. اگر کسی نے کسی کی تقریر کو سنا تو وہ اس کا غلام بن جاتا, بشرطے کہ تقریر کرنے والا اگر اللہ اور رسول کی باتوں کو بیان کر رہا ہے تو یہ بندہ خدا بنے گا. خدا اور رسول کی اگر باتیں بیان کر رہا ہے تو یہ سننے والا مجمع خدا کا بندہ بنے گا. اور اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو خطیب بیان نہیں کر رہا ہے تو یہ غلام شیطان بن جائے گا. عزیزان گرامی, ذہن کو صاف رکھیے. چوتھے امام نے اور نویں امام نے اور ائمہ ہدی علیہ السلام نے ہمارے ذہنوں کو کتنا اونچا کر دیا, ہمیں کس منزل میں لائے کہ محبوب الہی اگر بننا ہے تو محبوب الہی کے لیے یاد رکھو تم کو ظالم سے اظہار نفرت کرنا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ کے جواب میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی تھی. آج آخری چیز میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ظالم سے اظہار نفرت اگر کچھ نہ ہو اتنا کرنا چاہیے. اللہم لا نعم ولا ظالمین سلم حق محمد و آل محمد. اے پالنے والے جس نے بھی حق آل محمد کو یا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اتنا تو ہر آدمی کی زبان پر یاد ہونا چاہیے چلتے پھرتے کہ پالنے والے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اے اللہ ظالم قوموں پر لعنت فرما. اتنا تو ہر آدمی کو کہنا چاہیے, کرنا چاہیے تاکہ اپنے کو محبوب الہی میں بنا دے. محبوب الہی میں بنا دے. اور ہمیشہ مظلوم کی نصرت کرنی چاہیے, چاہے مظلوم کی نصرت ہو سکے یا نہ ہو سکے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. مظلوم کی نصرت کرنی چاہیے. نام رہ جاتا ہے ناصروں کا, مظلوم کی نصرت کرنے
ظالم کے حامیوں کا نام نہیں رہ جاتا، ظالموں کے حامیوں کے نشان بھی نہیں رہتے۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اس میں انشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں جو کربلا کی زیارت کر کے آئے ماشاءاللہ۔ ابھی تو 2-4 روز پہلے سب زائرین آئے ہوئے ہیں، 40 کی واپسی ہے۔ اس میں ان زائرین سے پوچھ لیجئے، اور اگر زائرین زیارت نہیں کی ہے تو کربلا کو ٹائپ کرنے کے بعد سے اس کو دیکھ لیجئے، اس کی ویڈیو آج موجود ہے۔ اس مجمع میں اگر جو زائرین ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ کہ حر کی قبر کہاں ہے، فوراً بتا دیں گے کہ حر کا حرم کہاں ہے، حر کا روضہ کیسا ہے، زری کیسی ہے۔ یہ حر کون تھے؟ جو مظلوم کے ناصر تھے۔ ذرا اسی مجمع سے انہی زائرین سے پوچھئے حر مولا کی قبر کہاں ہے، تو حر مولا کی قبر کوئی نہیں بتا پائے گا۔ یہ اچھا چھوڑ دیجئے حر اور حر مولا کو، امام حسین کی قبر کو آج دنیا میں فرانس کی نیوز کی بنیاد پر 3.5 کروڑ افراد نے 40 میں امام حسین کی زیارت کی ہے۔ قبر حسین کل چھپائی جا رہی تھی، آج 3.5 کروڑ پہچان رہے ہیں۔ اور یہ بتا دے یزید کی قبر کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد تو مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ مظلوم کی حمایت انسان کو زندہ رکھتی ہے، باقی رکھتی ہے۔ مظلوم کی حمایت ہی تھی جو آج تک ہم لوگ مٹھی بھر ہیں، کتنے ہیں مٹھی بھر ہیں۔ ارے 32 دانت کے درمیان زبان کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا وجود 32 دانت میں زبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حقیقتاً ہم زبان کی حیثیت رکھتے ہیں اور 32 دانتوں کے درمیان میں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا قتل عام کتنا ہوا، ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہوا، اور آنے والے دنوں میں نہ جانے کتنے شہید ہوں گے۔ یعنی ہم 32 دانت کے درمیان زبان کی حیثیت رکھتے ہیں، حقیقتاً رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں رکھتے، حقیقتاً رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے ذرا سا زبان آج اتحاد کا جتنا بڑا پیغام ہم دے رہے ہیں، ہمارے مخالف ہمارے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ اتحاد کا جتنا بڑا پیغام ہم دے رہے ہیں اتنا ہمارا مخالف نہیں، ہمیں تو مخالف قابل ہی کر رہا ہے، مگر ہم انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم زبان کیسے ہیں سنیے، اگر ذرا سا زبان دانتوں کے درمیان آ جائے تو کٹ جاتی ہے، لیکن اگر دانت میں ذرا کوئی چیز پھنس جائے تو زبان بار بار حرکت کر کے نکال دیتی ہے۔ مگر یہی دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے تو زبان ہلاتے 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 باہر نکال دیا کرتی ہے۔ تو 32 دانت میں ہمارا وجود زبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ناصر کی مظلوم کی نصرت کرنی چاہیے۔ مظلوم کی نصرت ہی انسان کو باقی رکھے گی۔ آج جو ہم باقی ہیں مٹھی بھر اسی لیے باقی ہیں، ہم مظلوم کے ساتھی ہیں۔ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ تاریخ انبیاء میں واقعات ایسے موجود ہیں جو بتاتے ہیں جب نمرود نے جلانے کے لیے 6 مہینے آگ روشن کی، 6 مہینے 1-2 دن ایک آدمی کے جلانے کے لیے 6 مہینے آگ روشن کی جائے۔ اب بتائیے کتنا خوف ہے نبوت سے۔ 6 مہینے آگ روشن کی تھی اور آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ ادھر سے گزرنا پرندوں کا محال تھا۔ تو انبیاء کی تعلیم میں ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں گوریا پانی لے کر کے چلی تو اس کے دوسری گوریا اور دوسرے پرندوں نے اس سے کہا کہاں جا رہی ہے پانی لے کے؟ اتنا چونچ میں پرندے کے کتنا پانی آئے گا؟ ارے کچھ بھی نہیں، کہاں میں جا رہا ہوں نمرود کی آگ اٹھانے کے لیے۔ تو اس کے جو ساتھی پرندے تھے اس نے کہا تمہارے چونچ کے پانی سے نمرود کی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے نہیں بجھے گی، مجھے بھی معلوم ہے نہیں بجھے گی، مگر رہتی دنیا تک میرا شمار نمرود کے ساتھیوں میں نہیں ہوگا۔
لیے چوچ میں اپنے پانی لے لیا. وہ نہ جانے کتنے پرندے تھے جن کا ذکر مٹ گیا، لیکن ایک پرندہ ہے جس کا ذکر باقی ہے. تو معلوم ہوا اگر مظلوم کی نصرت ہوگی تو ذکر باقی رہے گا. یہ مجلس مظلوم کے ذکر کے لیے ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. جب تک ہم اس مجلسوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، جب تک ہم ان مجلسوں کو اہمیت دیتے رہیں گے، جب تک ہم ان مجلسوں میں حصے لیتے رہیں گے، اس مجلسوں میں ذکر کروں گا تبرک کے فائدے کیا ہیں. تبرک کے فائدے کیا ہیں کل کی تقریر میں کل اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا. تو بہرحال میں ذکر یہ کر رہا ہوں ہمیشہ انسان کو مظلوم کی نصرت کرنی چاہیے، اور جب مظلوم کے کا ناصر بنے گا تو مٹے گا بھی نہیں، زندہ رہے گا، باقی رہے گا. ظالم مٹتے چلے جائیں گے، مظلوم ہمیشہ پنپتا رہے گا، پھولتا رہے گا، آباد رہے گا. آج دنیا دیکھ بھی رہی ہے. تو انبیاء کے قصوں میں یہ بات میں نے دیکھی. ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام قربانیاں دے دی، اپنے کو بچا لیا، ہم کو بچا. اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی تو ہم نہیں بچتے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کو پہچان لے. جب خدا کو پہچانے گا تو سب کچھ اس کے اوپر نثار کر سکتا ہے. جب تک خدا ہی کو نہیں پہچانے گا اس نثار نہیں کر سکتا. ایک سوال پڑھے محمد ساری پریشانی یہی ہے کہ خدا کے پہچاننے والے حکمران نہیں. اگر خدا کے پہچاننے والے حاکم پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا میں ظلم نہیں ہوگا. ظلم اسی لیے ہے کہ خدا شناس حاکم نہیں. اگر خدا شناس حاکم ہو جائے تو ظلم کی میت اور ظلم کا جنازہ نکل جائے گا. خدا شناس حاکم نہیں کرے. تاریخ انبیاء میں ہے کہ جناب یعقوب جب چلے اور آنے لگے، جناب یوسف ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں. اور جناب یوسف جب جا رہے تھے تو پورا شہر جا رہا ہے. پورا شہر جناب یعقوب کے استقبال کے لیے نکلا. میرے لفظ کو بھولیے گا نہیں. اگر حاکم میں ظلم نہ ہو تو عوام میں بھی ظلم نہیں ہوگا. جناب یوسف چلے، جب یوسف چلے پورا شہر استقبال کے لیے جا رہا تھا، چونکہ حاکم کے بات کی ہے آمد ہے. اور جناب یعقوب آ رہے ہیں. مجمع میں ہمامہ، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، پیدل کی اور جھنکارے خسرہوں کی، سب کچھ نابینا زلیخا سن رہی تھی. نابینا زلیخا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ ہمامہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. نابینا ہو چکی تھی. تو جس وقت جناب زلیخا نے سوال کیا تو ایک شخص نے جواب دیا کہ یوسف کے والد آ رہے ہیں، سارا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے. تو زلیخا نے کہا مجھ کو اس جگہ پہنچا دو جہاں سے یوسف کی سواری گزرے گی. وہاں سے مجھے وہاں پہنچا دو جہاں سے یوسف کی سواری گزرے گی. جب یہ کہا تو وہ شخص جانتا تھا جناب زلیخا کی تاریخ. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہی ہو، تم یوسف کے سامنے جانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہاری وجہ سے 12 برس جیل میں رہے، تمہاری وجہ سے کوڑے لگے، تمہاری وجہ سے اذیتیں اٹھائیں. اس وقت وہ بادشاہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، تم ان کے پاس جانا نہیں ورنہ تم رہ نہیں پاؤ گی. وہ آج ہی انتقام تم سے لیں گے. مگر زلیخا مزید ہے کہ نہیں جاؤں، مجھے وہاں پہنچا دو، مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا، مجھے وہاں پہنچا دو. جناب زلیخا کے اصرار پر اس فوجی نے کہا کہ اچھا پہنچا دوں گا اگر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا. کہا تم مطمئن رہو، قطعاً یوسف ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے. کہا تم کو کیسے اطمینان ہے کہ یوسف تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے؟ تو جناب زلیخا جواب دیتی ہے برا سلوک وہ کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. کہا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اس کے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا.
جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی دنیا کے اندر محبوب اس وقت بنے گا جب مظلوم ہو جائے۔ مظلوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم سہتے رہیے، نہیں۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں مذمت کی ہے، نہیں، ظلم صحیح نہیں۔ ظالم کو روک دیجیے، خود ظلم نہ سہیے۔ ظالم کو ظلم کرنے نہ دیجیے، ظالم کے ہاتھ کو کاٹ دیجیے اگر کاٹ سکتے ہوں، اور اگر ظالم کے ظلم کو نہیں روک سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، نمازوں میں ہر نماز میں بیٹھ جائیے اور کہیے پالنے والے فلاں نے ظلم کیا ہے، فلاں نے ظلم کیا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آج جس کو زمین پر حکومت کرنی چاہیے وہی امام بن رہے بھائی ہے۔ آج ظلم یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے محل بن رہے ہیں اور جو جنت کے وارث ہے، سردار جنت ہے، آج اسی کا مذہب بقی کے اندر آوازاری کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو ظلم ہر طرف ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ظالم سے اظہار نفرت کریں۔ تو آسان طریقہ میں نے بیان کر دیا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کہ صلی اللہ علیہ محمد عزیزو، اللہ کے محبوب بننے کے لیے 4 چیزوں کی طرف جناب موسیٰ نے اشارہ کیا، اور یہ سب چیزیں مجھے کربلا میں نظر آئی۔ سرزمین کربلا پر یہ چاروں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ وہاں واجب کے اوپر بھی عمل ہوا، وہاں مسکین کی دلداری بھی ہو رہی تھی، وہاں ظالم سے نفرت بھی ہو رہی تھی۔ کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو سرزمین کربلا سے ہم کو نہیں ملا۔ امام حسین کی قربانی نے ہمیں سارے پہلو بتا دی، ہر چیز ہمیں بتا دی۔ یا ایام عذاب جلد آیا اور بہت جلد چلا گیا۔ جو رہے گا زندہ وہ پھر معلوم کرے گا، جو رہے گا وہ حسین پہ آپ حضرات نے ابھی سنا ذاکر اولیاء سے جناب رباح اور امی اصغر کا مسائل۔ اس کے پہلے کی تقریر میں بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے کربلا کے مسائل ہیں جس نے سرکار سید الشہداء کو جھنجھوڑ دیا۔ امام حسین شہادت کے لیے انہیں معلوم تھا کس کو شہید ہونا ہے اور کیسے شہید ہونا ہے۔ لہذا شب عاشور امام نے وہ جگہ اپنے ساتھی کو دکھلا دی تھی کہ یہاں کون شہید ہوگا، یہاں کون شہید ہوگا، یہاں کون شہید ہوگا۔ ایک ایک جگہ کو بتا دیا تھا، لیکن 3 ایسی شہادتیں ہیں جس نے سرکار سید الشہداء کو سب سے زیادہ متاثر کی۔ انہی شہادتوں میں سے ایک شہادت یہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام۔ اگر میں پڑھ سکا تو شہادت علی اصغر پڑھوں گا، ورنہ تصور آپ کے لیے رونے کے لیے تصور کافی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں 7 استغاثے بلند کیے، 7 استغاثہ۔ ایک استغاثہ انہی میں سے یہ تھا کہ جب امام نے کہا حل من ناصر، کوئی ہے جو میری مدد کر دے، کیا بے کسی کے امام حسین کی کیا بے کسی کی امام حسین نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کر دے۔ عزیزان گرامی، اس آواز کے بعد ملک لے کے صحیفہ آیا تھا اور کہا اے حسین ابن علی، تم نے مدد کا مطالبہ کیا ہے، تیرا نام حاضر ہے۔ لیکن امام نے صحیفے کو چوم کے واپس کیا کہ معبود میرا علی اکبر نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا۔ عزیزان گرامی، انہی استغاثوں میں سے ایک استغاثہ وہ تھا جب امام نے استغاثہ بلند کیا تو لاش شہداء نے کرمٹے دے کر شروع کیا، آواز دیا وہ جب رسول نے مدد کے لیے حاضر ہوں، اگر اجازت ہو تو ابھی نصرت کے لیے۔ عزیزان گرامی، انہی استغاثوں میں سے ایک استغاثہ
سبب کیا ہے مولا جانتے ہیں. پوچھا رونے کا سبب کیا ہے, کیونکہ مؤلف لکھنے والا تاریخ لکھنے کے باہر کھڑا ہے. لہذا امام نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے, تو کہا علی اصغر نے اپنے کو گہوانے سے گرا دیا. امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو دے دو. علی اصغر کو لے کے امام حسین کا میدان کربلا میں رہے اور کہا یہ میرا بندہ علی اصغر ہے, میرے اس کی بات کا روح چھو گیا ہے, ارے اسے پانی پلا دو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کسی پر اثر نہ ہوا, دوسری بار کہا اثر نہ ہوا, تیسری بار امام نے جناب علی اصغر کو زمین کربلا میں لٹا دیا. کہا اے میرے دشمنوں, اگر یہ سمجھ لو میں پانی پی لوں گا, ارے آؤ علی اصغر کو پانی پلا دو. لیکن کسی نے پانی نہ پلایا. امام چلتی ریل سے علی اصغر کو لے کے گود میں آئے, آ کے رہبا پر سوار ہوئے اور اس کے بعد کہا اے بیٹا علی اصغر, اے بیٹا علی اصغر, تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو. اے میرے لال, ارے تم اپنی پیاس کو ظاہر کر دو. یہ کہنا تھا سوکھی ہوئی زبان لبان پھیلائی ہے, زبان کا پھرنا تھا. ارے دشمن نے بھی اختلاف پیدا ہو گیا, سنسناتا ہوا تیر چلا, سنسناتا ہوا تیر چلا, شہید ہوا. نور نظر حسین ابن علی علی اصغر شہید ہوئے. ارے علی جان گرامی آپ سنتے رہے ہیں, ارے خون بہنا شروع ہوا. چلو میں علی اصغر کا خون لیا, لینے کے بعد نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا. اور ایک مرتبہ امام حسین نے ارے چلو کے خون کو چہرے پر لیا اور بن کے کہا اے نانا میں اسی طرح رہوں علی جان گرامی اب سنتے سے چولے مسائل کو تمام کرو. ارے علی اصغر کے بعد کوئی کربلا کا شہید ایسا نہیں ہے جس کی شہادت پر امام حسین اتنا پریشان. ارے علی اکبر کا جنازہ دیکھتے آئے, ایک بار خیمے میں چلے گئے, قاسم کی میت لے کے آئے, ایک بار چلے گئے, اور علی جان گرامی جنازے لا رہے ہیں مگر رکے نہیں. علی اصغر کی میت لے کے خیمے پر جب پہنچے ہیں, 7 مرتبہ اجازہ کیا, 7 مرتبہ پیچھے آئے. یا اللہ الہی قلب ایمان کو راضی و خوشنود فرما, ظہور ایمان میں تعجیل فرما, بیماروں کو شفا عنایت فرما, قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما, دلوں میں دعاؤں کے فرمائش کو ان کی حاجتوں کو فرما, مصاحبان دختر ان کو قرائے سے سنور فرما, جو اولاد ان میں صاحب اولاد, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مومنین و مخلصین عدالاران سے اللہ علیہ حاضرین و ناظرین و سامعین کی نسلوں کو الہ یوم القیامہ محبان آل محمد میں قرار. والے والے واسطہ ہے پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت. والے والے واسطہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد شبیہ کل قبر اہل بیت کی زیارت شفاعت نصیب عذاب قبر بچائے قبر تاریکی قبر سے نجات عنایت. پالے والے واسطہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, زائرین جو مشتاق حج و زیارات ہیں معبود اسباب سفر عنایت فرما. یا اللہ مراج اعظام کی نصرت فرما. پالے والے واسطہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام تشیعوں کو فروغ عنایت فرما. پالے والے اس مرکز کو اعلیٰ مرکزوں میں قرار. پالے والے